حکومت کی دوسری قسم وہ ہے جو خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا تھا۔ خدا نے طالوت اور ذوالقرنین کو حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ خدایا مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو۔ مقصد یہ تھا کہ میری حکومت پر کوئی شخص یہ کہہ کر انگشت نمائی نہ کر سکے کہ یہ حکومت بھی استبداد اور ظلم سے حاصل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ آپ جہاں جانا چاہتے تو ہوا آپ کو وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ صبح کے وقت ہوا کے ذریعے اتنا سفر طے کرتے تھے جتنا ایک انسان ایک مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت بھی آپ اتنا سفر کرتے جتنا ایک انسان ایک مہینے میں طے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شیاطین کو مسخر کیا۔ ان میں سے کچھ معمار تھے، کچھ غوطہ خوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی تھی اور انہیں زمین پر اقتدار عطا کیا تھا۔ ایسے ہی اسباب کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت خالصتاً خدا کی عطا کردہ حکومت ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی جسارت نہ ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام بھی دوسرے سلاطین کی طرح ایک سلطان ہیں۔ ان کا اقتدار فوجی قوت اور استبداد کا پیدا کردہ ہے، لیکن ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ انہیں خدا نے ملک عظیم عطا کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا کیا جو اس نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ خدا نے ہمیں وہ کچھ بھی عطا کیا جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا نہیں کیا تھا، اور ان کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی نہیں عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو لوگوں کو دو اور چاہو تو روک لو، تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تصوف اور درویشی کے دعوے داروں پر بہت تعجب ہے جو زہد کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ باقی انسان بھی ان کی طرح سے موٹے جھوٹے کپڑے پہنیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی پر نظر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے خدا سے ایسی حکومت کا سوال کیا تھا جو ان کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت و اقتدار سے نوازا تھا۔ آپ حاکم تھے، آپ ہمیشہ حق کہتے تھے اور حق پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہیں بھی مذمت نہیں کی، اور نہ ہی آج تک کسی مومن نے ان کی مذمت کی ہے۔ ان سے پہلے داؤد علیہ السلام بھی حکومت پر فائز رہے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے ایک سائل نے پوچھا کہ سورہ نحل میں آیت نمبر 43 میں ارشاد قدرت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا کیا مقصد ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو امام نے فرمایا تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ہم سے سوال کرو۔ سائل نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ کو ہمارے سوالات کا جواب دینے کا پابند کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم پر سوال کرنا فرض ہے، ہمارے لیے جواب دینا فرض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو لوگوں کو کچھ دو اور چاہو تو اپنے پاس روک کے رکھو، تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ نے دین کے امور اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ رسول جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے جس چیز کو رسول کے لیے لازم کیا ہے اسے ہمارے لیے بھی لازم کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کر دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بنی اسرائیل نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر اس نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں اس کو اپنا جانشین نامزد کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اسے بلا کر سوال پوچھا کہ اے میرے بیٹے، پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ روٹی کا ذائقہ کیا ہے؟ آواز کی کمزوری یا طاقتور ہونے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم میں عقل کہاں رہتی ہے؟
انسان کے بدن کو سکون اور تکان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم کی کمائی اور محرومی کا تعلق کس عضو سے ہے؟ سخت دلی اور نرم دلی کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا یہ سوال سن کر خاموش رہا اور جواب نہ دے سکا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی زندگی کا ذائقہ دیتا ہے اور روٹی قوت کا ذائقہ دیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی اور قوت ایسی چیزیں ہوتی جنہیں کھایا جا سکتا تو پھر ان کا ذائقہ پانی اور روٹی جیسا ہوتا۔ آواز کی کمی یا زیادتی کا تعلق پھیپھڑوں کی چربی سے ہے۔ جسم میں عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ جس شخص کی عقل کم ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹے دماغ کا ہے۔ جسم کی تھکن اور آرام کا تعلق قدموں سے ہے۔ جب قدم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو انسان کا پورا وجود بھی تھک جاتا ہے، اور جب انہیں سکون محسوس ہو تو پورے بدن کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ جسم کی کمائی اور محرومی کا تعلق اس کے ہاتھوں سے ہے۔ اگر وہ ہاتھوں کو حرکت دے گا تو کمائی حاصل ہوگی، ورنہ محروم رہے گا۔ سنگ دلی اور نرم دلی کا تعلق دل سے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا باری الہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پالنے والے، ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کو تا حیات باقی رکھ سکیں اور اس سلسلے کے ذریعے لوگوں تک تیری ان باتوں کو اور ان احکام کو پہنچائیں جنہیں تو نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم الفاظ دہراتے تو ہیں مگر الفاظ کے سینوں میں نہیں اترتے۔ پروردگار دو عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم الفاظ کے سینوں میں اتر کر قرآن پاک کو اپنے دل میں محفوظ کریں اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا سہارا بناتے ہوئے ہدایت کی راہ پر قائم رہیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مرحومین کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یہ ماہ مبارک جسے تو نے شعبان کا نام دیا اور جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑے بڑے محلوں میں تبدیل کرتا ہے اور ہماری نیکیاں جنت میں پہاڑوں کی صورت میں ہمیں ملیں گی، تو پروردگار دو عالم ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اس ماہ مبارک میں، اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کا پروردگار دو عالم اسے ذریعہ بنا۔ پالنے والے، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جو بیمار ہیں، کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار غیب سے زیادہ راہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر خالی گودی کو بے عیب اولاد سے نواز دے۔ وہ اولاد عطا فرما جو امام زمانہ کی سپاہی ہو۔ پروردگار ہماری اولاد کو دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے باعث سے زیب و زینت بنانا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر ایک کی دعا کو مستجاب فرما۔ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے، فلسطین پر رحم فرما، اہل شام پر رحم فرما۔ پروردگار دو عالم واسطہ محمد و آل محمد کا اہل کشمیر پر رحم فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور پالنے والے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔